بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن الکریم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ قابل احترام حضرات، نمازی حضرات، بزرگوں اور دوستوں، الحمدللہ اللہ رب العالمین کے خاص فضل و کرم کے ساتھ ہم سب نے 4 رمضان المبارک کی نماز فجر با جماعت ادا کی ہے۔ آج جمعۃ المبارک کا بابرکت دن ہے۔ اللہ تعالیٰ اس یوم سعید کی برکت سے ہم سب کی حال پر رحمت کی نگاہ فرمائے اور ہماری سب کی عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر ہم سب کے لیے بخشش اور نجات کا ذریعہ آسان فرمائے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان المبارک وہ بابرکت مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو نازل کیا ہے۔ ھدی للناس، جو تمام روئے انسانیت کے لیے سراپا ہدایت ہے۔ وبینات من الہدی، اس قرآن میں ہدایت کی روشن دلیلیں موجود ہیں۔ والفرقان، اور حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے کا یا وہ خاصہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو بنایا ہے۔ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی الہامی کلام ہے جو کہ نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ماہ رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، فرمایا کہ ہم نے اس کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا ہے، اور وہ لیلۃ القدر جو ہے وہ رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے، اور اس رات کے بابت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خیر من الف شہر، یہ 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے۔ صرف قرآن پاک ہی اللہ تعالیٰ نے رمضان میں نازل نہیں فرمایا، بلکہ احادیث مبارکہ میں آتا ہے اللہ تعالیٰ کا آسمانی جتنا بھی نور ہے وہ ماہ رمضان المبارک میں زمین پر نازل کیا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو اللہ تعالیٰ نے صحائف عطا فرمائے وہ بھی رمضان المبارک میں نازل ہوئے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پہلی الہامی کلام تورات عطا فرمائی، وہ بھی رمضان المبارک میں اللہ پاک نے نازل فرمائی۔ حضرت داؤد علیہ السلام پر زبور نازل کی گئی تو وہ بھی رمضان میں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل دی گئی وہ بھی رمضان میں، اور ہمارے آقا کریم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو جو قرآن پاک دیا گیا وہ بھی رمضان مبارک میں۔ تو گویا رمضان کا الہامی کلاموں کے ساتھ، آسمان کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک خاص تعلق ہے۔ اس لیے حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ رمضان و شہر اللہ، کہ جو رمضان کا مہینہ ہے یہ اللہ کا مہینہ ہے، اور اس مہینے کی جو فضیلت ہے وہ سرکار یہ فرماتے ہیں کہ شہر کے فضل الرمضان علی سائر الشہور کفضل اللہ تعالی علی سائر خلقہ، فرمایا جیسے اللہ تعالیٰ کو پوری مخلوق میں یکتا و یگانہ مقام حاصل ہے، اللہ تعالیٰ کو کوئی ثانی نہیں، کوئی شریک نہیں، پوری مخلوق میں اللہ تعالیٰ سب سے برتر ہے، ایسے ہی رمضان المبارک ایسا بابرکت مہینہ ہے، سال کے 12 مہینوں میں رمضان جیسا کوئی مہینے نہیں ہے۔ فضل رمضان علی سائر الشہور، رمضان کے مہینے کو باقی سارے مہینوں پر ایسے ہی فضیلت اور برتری حاصل ہے، کفضل اللہ تعالی علی سائر خلقی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کو اپنی ساری مخلوق پر فضیلت حاصل ہے۔ جب اتنا بڑا مہینہ ہے، اتنی بڑی شان رکھنے والا مہینہ ہے، اس کے اندر اعمال خیر کا ثواب بڑھایا جاتا ہے، تو ساتھ یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ اس مہینے میں کی جانے والی خطائیں اور غلطیاں، ان کا وبال بھی بہت زیادہ ہے، ان کا گناہ بھی بہت زیادہ ہے۔ اگر نیکی کا اجر بہت زیادہ ہے تو پھر گناہ کا بھی اجر بہت زیادہ ہے۔ اس لیے ہم سب کو اس ماہ مبارک میں اپنا ایک ایک قدم پھونک پھونک کر رکھنا چاہیے۔ زبان سے نکلنے والی کلمات اور ہاتھ سے صادر ہونے والے اعمال وہ لکھے جاتے ہیں اور دیکھے جاتے ہیں۔ اگر ایک نیکی کریں تو اس کا ثواب کئی 100 گنا بڑھا دیا جاتا ہے، تو گناہ کا جو وبال ہے وہ بھی بڑھا دیا جاتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے رویہ ان صحف ابراہیم علیہ السلام انزلت لیلۃ اول شہر رمضان، فرمایا ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو صحیفے عطا فرمائے تھے وہ رمضان کی پہلی تاریخ کو عطا فرمائے تھے۔ اب رمضان کی فضیلت ہے کہ جو مہینہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو زندگی میں بن مانگے عطا فرما دیا،
اور ہم زندگی میں اس مہینے کی برکات کو سمیٹ رہے ہیں اور لوٹ رہے ہیں۔ یہ مہینہ ایسا بابرکت ہے کہ اس مہینے کی پہلی رات کو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو جب وہ صحائف سے نوازا تھا، وَالتَّوْرَاةَ لِسِتِّ لَيَالٍ مِّن رمضان بعد 700 عام من صحف ابراہیم علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام کو جو صحیفے دیے گئے اس کے 700 سال کے بعد 700 سال کے بعد 6 رمضان مبارک کی رات کو اللہ تعالیٰ نے تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائی تھی۔ یعنی کہ ابراہیم علیہ السلام کو جو صحیفے دیے گئے اس سے 7 صدیاں بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 6 رمضان مبارک کی بابرکت رات میں جب اس تورات سے نوازا گیا، اور تورات الہامی کلاموں میں پہلا کلام ہے جو زمین پر نازل کیا گیا تھا۔ والزبور، اور زبور لے اسنتا عشرۃ لیلۃ منہ قد خلت من بعد التورات بخمسۃ مئۃ عام، اور جو اس کے بعد جو دوسری کتاب زبور ہے جو حضرت داؤد علیہ السلام کو دی گئی تھی، یہ تورات کے نازل ہونے کے 500 سال کے بعد 12 رمضان المبارک کو اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو عطا فرمائی تھی۔ والانجیل لثمانی عشرۃ منہ بعد الزبور بألف ومئۃ سنۃ، فرمایا جو انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دی گئی ہے یہ زبور کے نازل ہونے کے 1100 سال کے بعد، یعنی کہ 1100 سال کے بعد 12 رمضان مبارک کی رات کو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائی تھی۔ والفرقان ل27 منہ بعد الانجیل ب620 سنۃ، 620 سال کے بعد 27 رمضان المبارک کی رات کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ہم نے یہ کلمات سنے، سرکار نے ارشاد فرمایا لو علم امتی ما فی رمضان لتمنوا ان تکون السنۃ کلھا رمضان، فرمایا کاش کہ میری امت جان لے کہ رمضان کیا ہے۔ ہم پر تو رمضان ایک بہار ہے، ایک بوجھ ہے کہ ہم سے اس مہینے میں روزے نہیں رکھے جاتے، ہم سے اس مہینے میں رات کو قیام نہیں ہوتا، ہم سے اس مہینے میں بھوک اور پیاسا نہیں رہا جاتا، لیکن اللہ کے محبوب کے دل کی خواہش کا حال یہ ہے، اللہ محبوب فرماتے ہیں کاش کہ میری امت جان لیتی کہ رمضان میں کیا ہے۔ اگر ان کو پتہ چل جائے کہ رمضان میں کیا ہے اور رمضان میں اللہ تعالیٰ بندے پر کتنا راضی ہوتا ہے، لا تمنو، تو میری امت تمنا کرتی اور اس خواہش کا اظہار کرتی ان تکون السنۃ کلھا رمضان، کاش کہ سارا سال ہی رمضان ہوتا، 12 مہینے رمضان کا اجر۔ اور یہ کتنا اجر ہے کہ ہم نے ابھی ایک فرض فجر کے ادا کیے ہیں، اللہ تعالیٰ اس ایک فجر کو بڑھا کر کئی فرضوں کا ثواب ہمارے اعمال نامے میں لکھے گا۔ دنیا کے اعمال فنا ہو جاتے ہیں لیکن جو آخرت کے لیے کیے گئے اعمال ہیں وہ ہمارے اعمال نامے میں ذخیرہ ہوتے ہیں، اور انہی کی بدولت اللہ تعالیٰ ہم کو معاف فرمائے گا۔ فرمایا اگر میری امت جانتی کہ رمضان میں کیا ہے تو میری امت تمنا کرتی کہ کاش سارا سال رمضان ہوتا۔ کیوں؟ لأن الحسنات فیہ مجتمعات، کیونکہ اس مہینے میں تمام طرح کے حسنات، تمام طرح کی نیکیاں جمع کر دی جاتی ہیں۔ والطاعات مقبولۃ، اور اس مہینے میں کی جانے والی عبادات، طاعات جو ہیں وہ اللہ پاک قبول فرماتا ہے۔ والدعاء مستجابۃ، اور اس مہینے میں کی جانے والی دعائیں اللہ پاک قبول فرماتا ہے۔ والذنوب مغفورۃ، اس مہینے میں اللہ تعالیٰ بندوں کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ والجنۃ مشتاقۃ لہم، اور اس مہینے میں جو جنت ہے وہ اہل ایمان کی مشتاق ہوتی ہے، اور جنت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتی ہے اے میرے پیارے خدا ان لوگوں کو جو دن کو روزہ رکھتے ہیں اور رات کو قیام کرتے ہیں ان کو میرا دیدار کروا دے۔ حضرت حفص الکبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قال یقول داؤد الطائی، حضرت داؤد الطائی کہتے ہیں کہ ایک رات یعنی غلبنی النوم فی اول لیلۃ من رمضان، حضرت حفص الکبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہمیں داؤد الطائی نے بتایا کہ رمضان کی پہلی رات مجھ پر نیند کا غلبہ ہوا، جب میں نے یعنی کہ میں نیند میں چلا گیا فرائیت الجنت، تو میں نے خواب میں جنت کو دیکھا۔ فَكَأَنِّي جَالِسٌ عَلَى شَتِّ نَهْرٍ مِّن دُرٍّ وَيَاقُوتٍ، میں اپنے آپ کو ایسے محسوس کرتا ہوں کہ میں جنت میں موتیوں اور یاقوت کی جو نہر ہے اس کے کنارے پر بیٹھا ہوا ہوں۔ وَإِذَا رَأَيْتُ حَوْرَاءَ الْجَنَّةَ كَأَنَّهُنَّ شَمْسٌ مِّن نُّورِ وَجْهِهِنَّ،
میں نے جنت میں حوروں کو دیکھا تو ان کے چہرے ایسے تھے گویا کہ چمکتا ہوا سورج ہے، جیسے سورج آسمان پر چمکتا ہے ایسے جنت میں حوروں کے چہرے چمک رہے تھے۔ فقلت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جب میں نے جنت میں حوروں کو دیکھا تو بے ساختہ میری زبان پر یہ کلمہ جاری ہو گیا اور میں نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ فقلنا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جب میری زبان سے حوروں نے یہ کلمہ سنا تو حوروں نے بھی یہ کلمہ پڑھا اور ساتھ حوروں نے کہا نانو للحامدین الصائمین الراکعین الساجدین فی شہر رمضان، انہوں نے کہا اے داؤد طائی، ہم کو اللہ تعالیٰ نے کن کے لیے بنایا ہے؟ ہم کو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے بنایا ہے جو رمضان کے مہینے میں رکوع و سجود کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرتے ہیں۔ جو لوگ بھی رمضان مبارک میں اللہ تعالیٰ کا ادب کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، رمضان میں اللہ تعالیٰ کے حضور سر جھکاتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، روزے رکھتے ہیں اور اپنی زبان پر اللہ تعالیٰ کی تسبیحات کو جاری رکھتے ہیں، فرمایا نانو، ہم ان کے لیے ہیں، للحامدین، جو اللہ تعالیٰ کی حمد کرنے والے ہیں، الصائمین، جو روزے رکھنے والے ہیں، الراکعین، جو رکوع کرنے والے ہیں، الساجدین، جو سجدہ کرنے والے ہیں، کب؟ فی شہر رمضان، رمضان کے مہینے میں۔ وَلِذَا قَالَ علیہ الصلوۃ والسلام الجنت مشتاقۃ الی اربعۃ نفر، حضور فرماتے ہیں 4 طرح کے لوگ ایسے ہیں جن کا جنت انتظار کر رہی ہے، مشتاق ہے، مشتاق ہے، دل میں تڑپ ہوتی ہے کہ کاش مجھے ان کا یعنی کہ ان کی ملاقات ہو جائے، ان کی زیارت ہو جائے، کاش میں ان سے ملوں، اس کو بولتے ہیں کسی کا مشتاق ہونا۔ جنت 4 طرح کے لوگوں سے ملنے کی بڑی مشتاق ہے، وہ کون ہے؟ تالی القرآن، پہلا وہ بندہ جو قرآن کی تلاوت کرنے والا ہے، جو بندہ صبح و شام دن رات قرآن سے محبت کرتا ہے، قرآن کو کھول کر بیٹھتا ہے، اس کی زیارت کرتا ہے، اس کو پڑھتا ہے۔ فرمایا جو بندہ زمین پر رہ کر اللہ کی قرآن کی کثرت سے تلاوت کرتا ہے، جنت اللہ سے کہتی ہے یا اللہ کبھی مجھ سے اس کی ملاقات کروا دے، مالک میں اس کو دیکھنا چاہتی ہوں اور اپنی نعمتیں اور بہاریں اس پر لوٹانا چاہتی ہوں۔ تالی القرآن۔ دوسرا وحافظ اللسان، اپنی زبان کی حفاظت کرنے والا، اپنی زبان کو بےہودگی میں استعمال نہ کریں، اپنی زبان کو غیبت سے پاک رکھیں، اپنی زبان کو گالی گلوچ سے پاک رکھیں، گلے سے پاک رکھیں، اپنی زبان کھولیں تو اللہ کی قرآن کے لیے، اپنی زبان کھولیں تو نبی کے فرمان کے لیے، اپنی زبان کھولیں تو سچ بولنے کے لیے، قل الحق ولو کان مرن، حضور فرماتے ہیں سچ بولا کرو، خواہ سچ کتنا ہی کڑوا کیوں نہ ہو، کڑوا سچ تمہیں کل قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کی جنت کا جلدی دیدار کروا دے گا۔ فرمایا زبان کی حفاظت کرنے والا اس کی جنت مشتاق ہے۔ وَمُطْعِمُ الْجِيعَانِ، بھوکوں کو کھلانے والا، بھوکوں کا پیٹ بھرنے والا، بھوکوں کو اپنے دسترخوان سے سیراب کرنے والا، ایسا انسان ہے کہ جنت اس کی مشتاق ہے۔ وَالصَّائِمِينَ فِي شَهْرِ رمضان، اور رمضان کے مہینے میں روزے رکھنے والا۔ یہ 4 طرح کے لوگ ایسے ہیں کہ ساری کائنات جنت جانا چاہتی ہے لیکن جنت چاہتی ہے یا اللہ سب کو پیچھے ہٹا کر پہلے ان کو میری اندر داخل کر دے۔ قرآن پڑھنے والا، زبان کی حفاظت کرنے والا، اور اس کے بعد بھوکوں کو کھانا کھلانے والا، اور چوتھا رمضان کے مہینے میں روزے رکھنے والا۔ یہ 4 طرح کے لوگ ایسے لوگ ہیں کہ جنت کہتی ہے مالک مجھے ان کا جلدی جلدی دیدار کرا دے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں مالک ہم سب کا شمار اس گروہ میں فرما دے جن کی دیدار کرنے کے لیے جنت مشتاق ہے۔